السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ویڈیو بہت المناک اور عبرتناک واقعے پہ ہے۔ یہ ہے بہادر شاہ ظفر کی کہانی۔ رنگون میں ان کی موت کے وقت کی کہانی بیان کریں گے اس ویڈیو میں۔ بڑا المناک ہے، یہ بڑا عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو حکمرانی کے نشے میں بدمست ہو کر کے اللہ اس کے راہ کو بھول جاتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ کو بھولنے والوں کے لیے طاقت، کسی قسم کی طاقت ہو، اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے، اور اس طاقت کو اس کے مخلوق کے بھلا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا خیال رکھتا ہے۔ تھینک یو، بڑی مہربانی۔ آئیے آگے بات کرتے ہیں۔ جب ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو میکنری بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا، یہ جہاز 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچ گیا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھے۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا، اس نے بادشاہ اس کے حواریوں کو وصول کیا، رسید لکھ کر دے دی اور دنیا کے تیسری برٹش سلطنت کے آخری فرمانروا کو ساتھ لے کے اپنی رہائش گاہ پہ آ گیا۔ نیلسن پریشان تھا۔ بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا۔ نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا وہ بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے، مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جا سکتا ہو۔ وہ رنگون میں پہلا جلاوطن بادشاہ تھا۔ نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا دلچسپ حل نکالا۔ نیلسن نے اپنے گھر کا گیراج خالی کروایا اور تاجدار ہند جل سبانی اور تیموری لوگوں کے آخری چشم چراغ کو اپنے گیراج میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 کو اس گیراج میں پہنچا اور 7 نومبر 1862 تک 4 سال وہیں رہا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی مشہور زمانہ غزل "لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، اور کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں"، اسی گیراج میں لکھی تھی۔ یہ 7 نومبر کا دن تھا، سن تھا 1862۔ بد نصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اردلی نے برمی زبان میں بدتمیزی کی وجہ پوچھی۔ خادمہ نے ٹوٹی پھوٹی برمی زبان میں جواب دیا، ذل سبانی کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ اردلی نے جواب دیا، صاحب کتے کو کنگھی کر رہے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ خادمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اردلی اسے چپ کرانے لگا، مگر آواز نیلسن تک پہنچ گئی۔ وہ غصے میں باہر نکلا۔ خادمہ نے نیلسن کو دیکھا تو اس کے پاؤں میں گر گئی۔ وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گیراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتی تھی۔ بادشاہ موت سے پہلے ایک آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ بھرنا چاہتا تھا۔ نیلسن نے اپنی پسٹل اٹھایا اور گارڈز کو ساتھ لیا، گیراج میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کے آخری آرام گاہ کے اندر بدبو، موت کا سکوت، اندھیرا تھا۔ اردلی لیمپ لے کے بادشاہ کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ نیلسن آگے بڑھا۔ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا، آدھا فرش پہ۔ اس کا ننگا سر تکیے پہ تھا، لیکن گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے ڈھیلے پپوٹوں کے حدود سے باہر ابل رہے تھے۔ گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، خشک زدہ ہونٹوں پر مکھیاں بنبنا رہی تھیں۔ نیلسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے، لیکن اس نے کسی چہرے پہ اتنی بے چارگی، اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہ تھا، وہ دنیا کے سب سے بڑے بھکاری کا چہرہ تھا، اور اسی چہرے پہ ایک آزاد سانس، ہاں صرف ایک آزاد سانس کی اپیل تحریر تھی۔ یہ اپیل پرانے کنویں کے دیوار سے لپٹی ہوئی کائی کی طرح ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنے گرفت میں لے لیتی تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کے قافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرے ہوئے مدت ہو چکی تھی۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کا حد عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے لواحقین کو بلانے کا حکم دیا۔ لواحقین تھے ہی کتنے، ایک شہزادہ جواں بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم۔ وہ دونوں آئے۔ ہاں صرف ایک آزاد سانس کی اپیل تحریر تھی۔
یہ پیل پرانے کنویں کے دیوار سے لپٹی ہوئی کائی کی طرح ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنے گرفت میں لے لیتی تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کے قافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرے ہوئے مدت ہو چکی تھی۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کے حد عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے لواحقین کو بلانے کا حکم دیا۔ لواحقین تھے ہی کتنے، ایک شہزادہ جواں بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم۔ وہ دونوں آئے۔ انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا، جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تازار ہند کے لیے 2 گز زمین دستیاب نہیں تھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھودوائی، بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا۔ قبر پہ پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا، گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھیں تو استاد حافظ ابراہیم دہلوی کی خزاں رسیدہ ذہن میں 30 ستمبر 1837 کا وہ منظر دوڑنے لگا جب دہلی کے لال قلعے میں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنایا گیا تھا۔ ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لوگ دہلی لائے گئے تھے۔ بادشاہ جب لباس فاقہ پہن کر، تاج شاہی سر پہ سجا کر کے اور نادر شاہی اور جہانگیری تلوار لٹکا کے دربار میں آیا تو پورا دلی تحسین تحسین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ نقارچی نقارے بجانے لگے، گویے ہوا میں ترانے اڑانے لگے، فوجی سالار تلواریں بجانے لگے اور رقاصائیں رقص کرنے لگی۔ استاد حافظ محمد ابراہیم کو یاد تھا بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کا جشن 7 دن تک جاری رہا۔ ان 7 دنوں میں دلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا، مگر 7 نومبر 1862 کی اس ٹھنڈی اور بے مہر صبح بادشاہ کی قبر کو ایک خوش الحان کاری تک نصیب نہ تھا۔ استاد حافظ محمد ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ انہوں نے جوتے اتارے اور بادشاہ کی قبر پہ کھڑا ہو کر کے اور سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے سوز کی دریا بہنے لگے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعزاز تھا یا پھر استاد ابراہیم کے گلے کا سوز؟ کیپٹن نیلسن ڈیوس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور غریب الوطن قبر کو سلوٹ پیش کیا، اور اس آخری سلوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤن شپ کی کچی گلیوں کے بدبودار جھگوں میں آج بھی بہادر شاہ ظفر کے نسل کے خاندان کے لوگ مل جائیں گے۔ یہ عبرت کا کشکول بن گئے، اسی طرح تاریخ کے چوک میں بھیک مانگتے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ خود کو بہادر شاہ ظفر سے بھی بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ اور تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس رباب آخر۔ بادشاہوں کی جاہ و جلال والی تصویر آپ نے دیکھی ہے، اب ان کے بیچارگی والی تصویر دیکھیے۔ کیا بیچارگی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ اس تصویر کو دیکھیے، آپ خود سوچیں۔ اس تصویر میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اللہ کی بڑائی کو سن۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو طاقت یا حکمرانی یا کوئی نہ کوئی چیز دے کر ضرور آزماتا ہے۔ جب اللہ کی نعمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں، اللہ نعمتیں عطا ہوتی ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ اللہ کے مخلوق کو دیکھیں، اللہ کے زمین پہ اللہ کے مخلوق کی شیوا کریں، ان کی خدمت کریں۔ لیکن کچھ لوگ اقتدار، جیسے کہ ہمارے حکمران ہیں، اقتدار کے نشے میں اللہ کے مخلوق کو بھول جاتے ہیں، نعوذ باللہ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسا خدا زمینی خدا بن جاتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان سے پہلے ہی بہت زیادہ حکمران گزرے ہیں، ان سے پہلے ہی بہت طاقتور حکمران گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل شعور دے، اور موجودہ حکمران، پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کو اللہ شعور تو دے، تمام حکمرانوں کو، جو بھی آئے، کوئی بھی ابھی تک تو کوئی بھی اچھا نہیں آیا، اللہ تعالیٰ انہیں شعور دے۔ بادشاہوں کی جاہ و جلال والی تصویر آپ نے دیکھی ہے، اب ان کے بیچارگی والی تصویر دیکھیے۔ کیا بیچارگی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ اس تصویر کو دیکھیے، آپ خود سوچیں۔
اس تصویر میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اللہ کی پرکرتی کو، اللہ کی بڑائی کو